آپ سے تمام سوال تھے ان کے جواب آپ کو مل رہے ہوں گے. تھینک یو. کورٹ نے NCCI کے جو آئے تھے نمائندگان اور ذمہ داران ان کو پابند کیا کہ منڈے کو 11 بجے ریکارڈ پیش کیا جائے. جیل میں ساتھ کو کوئی اسپیشل کوئی سہولت کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کوئی ایسی سچویشن نارمل پرزنرز کی طرح وہ ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اچھا بھائی، ان شاء اللہ فٹ فار گرانٹ آف بیل ہے. یہ بیل ہونی چاہیے. سر ویڈیو شیڈیو بناؤ نیچے جا کے پریس کانفرنس ہوگی نا وہ تو کیمرہ میں چھوڑ سکتا ہوں. جی عثمان بھائی. جی سر. جی آج کوئی کیمرے والی بات نہیں ہے, ایڈجرن ہوئی ہے مقصد سے کیا اس میں. جی عثمان بھائی بتائیے گا, آج کے کیس کے حوالے سے آج ڈکی کی ضمانت لگی ہوئی تھی, کیا ریکارڈ پیش کیا گیا, کب تک پیش کیا گیا, یہ بتائیے گا. آج ہم لوگ صبح ارلی مارننگ سے ہی آپ کے علم میں یہاں پہ ویٹ میں تھے, کیونکہ بیل میں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ انٹل انلیس جو کیس کا ریکارڈ ہے جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے پریپیئر کیا ہوتا ہے کسی بھی ایکیوز کے اگینسٹ, وہ انٹل انلیس کورٹ میں نہیں آتا تو کورٹ اس بیل کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو آج جیسا آپ کے علم میں ہے کہ آج فرائیڈے ہے, اور فرائیڈے کو جو کورٹ ٹائمنگ ہے وہ 12:30 بجے تک ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی ریکارڈ آج 12 بجے پیش ہوا ہے, اور باقی ساتھ دوسرے ریمانڈز انہوں نے پیش کیے تھے. اس لیے عدالت حضور نے ٹائم چونکہ گزر چکا ہے, اور آنریبل کورٹ نے NCCI کے جو آئے تھے نمائندگان اور ذمہ داران ان کو پابند کیا کہ منڈے کو 11 بجے ریکارڈ پیش کیا جو 11 بجے منڈے کو انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنے بھی ذمہ دار افسران نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کورٹ نے نوٹس کیا ہوا ہے صبح 8 بجے ریکارڈ پیش کرنا ہے, یہ زیادہ طاقتور ہے جیسے پنجاب پولیس طاقتور ہے. دیکھیے قانون سے بڑا کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے, اور قانون کی جو طاقت ہے اس پر عمل درآمد کراتی ہیں ہماری قابل احترام کورٹس, آنریبل کورٹس کرواتی ہیں. اور آج کورٹ نے ان کی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو انٹیمیٹ بھی کیا ہے کہ دوبارہ یہ 12 بجے والا جو چیز وہ مناسب نہیں ہے, آپ منڈے کو 11 بجے ریکارڈ پیش کریں, بلکہ 10 بجے اناؤنس کیا تھا, پھر انہوں نے ریکویسٹ کر کے 11 بجے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کے لیے بھی رکھا جا سکتا تھا. اس طرح کے کیسز اس طرح کے بہت سے ہم نے دیکھے ہیں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہوتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی ایشو ہو تو پھر ابھی بھی اس کیس کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب معاملہ بفور کورٹ ہے, معاملہ سب جوڈیس ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اور آپ سب دوست وہاں پہ موجود ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم بڑے ہوپفل ہیں اور بڑے پر امید ہیں کہ جو کیس کے حقائق ہیں, جو کیس کے جو آفینسز جو انہوں نے ایٹریبیوٹ کیے ہیں, ڈیٹیل آلریڈی میں بارہا اس بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, اور یہ کیس انشاءاللہ فٹ فار گرانٹ آف بیل ہے. یہ بیل ہونی چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کی یہاں سے اپیل ہو جائے گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عدالتوں کے بارے میں اسپیکولیشن کرنا, میرا خیال ہے میرا جو لیگل ایتھکس ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتے. ہم نے اپنا بیسٹ جو کیس ہے وہ ہمیں پٹ کرنا ہے, اور میں نے جو کیس کو سمجھا ہے اپنی لیگل وزڈم سے, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے سیکشن ایٹریبیوٹ کیے ہیں, جو کیس کے فیکٹس ہیں, اور صرف پروموشن کا الزام ہے میرے اوپر, اور یہ کیس فٹ فار گرانٹ آف بیل ہے. اب جو آنریبل ہمارے مجسٹریٹ ہیں, یہ چونکہ ہمارا جو جوڈیشل ہائرارکی ہے اس میں ویری فرسٹ کورٹ آف انسٹانس ہوتی ہے, تو یہ ویری فرسٹ کورٹ ہے. اب ان کے سامنے ساری چیزیں رکھتے ہیں انشاءاللہ. سر مجھے بتائیے گا, آپ جو آلریڈی ریمانڈ والی سچویشن آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے. سر آپ نے جو ہے کورٹ روم میں ریکارڈ بھی پڑھا, کیا نکلا مزید اس میں سے؟ دیکھیں جو ریکارڈ کی باتیں ہیں وہ میرا خیال ہے وہ پریروگیٹو باتیں ہیں, وہ میرا خیال ہے میڈیا پہ میرا کرنا مناسب نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم آرگومنٹس میں کورٹ کے سامنے سبمٹ کریں گے اپنی ساری سبمیشنز. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیل کا جو میٹر ہے یہ ڈسکریشن ہوتا ہے کورٹ کا, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ انشاءاللہ اپنی بیسٹ کیس پٹ کریں گے, اور اس میں ہم بڑے ہوپفل بھی ہیں, اور انشاءاللہ اوپر امید بھی ہے کہ یہاں سے بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ. اور
हर दो सूरत जो भी ऑनरेबल कोर्ट फैसला फरमाएंगे हम इंशाल्लाह उसको सर आज करेंगे। 12 अगर खुदा ना खास्ता ये बेल का कोई एडवर्स ऑर्डर आता है कोई डिस्मिसल का, तो हमारे पास इसके एपलेट फोरम मौजूद है। उस्मान भाई ये बताइएगा कि आपने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा कि पीका का सेक्शन 13 और 14 अट्रैक्ट नहीं करता, जी हाँ। वो बताइएगा वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता और किन केसेस पे अट्रैक्ट करता है? यस, देखिए जो सेक्शन 13 है, मैं डिटेल उसे दोबारा मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप दोस्तों को कर देता हूँ। वो है ऑनलाइन फोर्जरी। ऑनलाइन फोर्जरी का जो स्पेसिफिक उसकी जो डेफिनेशन है कि जो आप किसी का आईपी एड्रेस को उसको फोर्ज कर देते हैं। फोर्ज मीनिंग कि उसको जो ओरिजिनल जो उसकी हालत होती है ना, फोर्जरी क्या है? फोर्जरी ये है कि जो असल डॉक्यूमेंट होता है उसको उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड कर देना कि जो कि उसकी असल नहीं होती। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपको स्टैम्प पेपर आप जारी करवाते हैं और उस पर मैं प्रकाश बनकर उस पर अपने थंब इम्प्रेशन लगा देता हूँ या सिग्नेचर्स कर देता हूँ नहीं, मैंने एग्जांपल दिया और मैंने आपको कंप्लेंट बनाया, मुलज़िम नहीं बनाया। आपके स्टैम्प पेपर पर कोई भी शख्स आपके जाली दस्तखत कर देता है, आपके जाली अंगूठा जात तसब्त कर देता है, तो दैट इज़ फोर्जरी। अब ऑनलाइन फोर्जरी इसी से ड्राइव करेंगे कि किसी का आईपी एड्रेस या किसी की चीज़ को फोर्ज करना, किसी के जो वहाँ पे कंटेंट पड़ा है उसको फोर्ज करना। तो फोर्जरी का, किसी के कंटेंट को फोर्ज करने का, आईपी एड्रेस को फोर्ज करने का तो इल्ज़ाम ही नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में तो प्रमोशंस हैं, प्रमोशंस सेक्शन 30 में आती नहीं है। अब चीटिंग क्या है? चीटिंग का अभी सेक्शन आप पढ़ लें, उसमें रिपीटेडली ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, टू चीट एनी पर्सन, टू चीट एनी स्पेसिफिक पर्सन, टू चीट एनी इंडिविजुअल। क्या हमारे सामने कोई ऐसा शख्स आया जिसको साथ ने चीट किया? अच्छा कोई सर ऐसा- एनसीसीआई की जानिब से दक्की भाई को जुडिशल हो गए हैं, जेल में क्या कैसी कंडीशन है, कहाँ उनको रखा है, कौन सी बैरक है? देखिए नहीं, गुजारिश ये है कि जेल तो अल्टीमेटली जेल है। जी जी। वो साथ एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है और उसने मेरा ख्याल है अब बतौर सिटीज़न अपनी ज़िम्मेदारी से अपनी जो अच्छे सिटीज़न के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। तो किसी भी शख्स के लिए जेल एक आसान काम तो हाई नहीं सिक्योरिटी है। वार्ड में है सर वो। अच्छा भाई, आप ये बताइएगा कि आपकी फ़ोन पे बात हुई है? नहीं, ऐसा क्योंकि 1 घंटे की कॉल देते हैं वो। ऐसा कोई जेल में साथ को कोई स्पेशल कोई सहूलत, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन नॉर्मल प्रिजनर की तरह, नॉर्मल प्रिजनर्स की तरह वो साथ वहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा भाई, आपसे सवाल है ये कि साथ से मुलाकात हुई है, क्योंकि 3 दिन होते हैं, वो मुलाकात के 2 दिन होते हैं हफ्ते में। ये जो मेरा ख्याल है जो जितने आपके तमाम सवाल थे उनके जवाब आपको मिल रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक फ़ोन यू। पे बात हुई कि नहीं, ये बता दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।